مقبول ہوئی یہ خوبصورت غزل۔ ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں یہ آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا، جو صوبیدار میجر تھے رائل انڈین آرمی میں، اور ناصر کاظمی کی تعلیم نیشنل ہائی اسکول پشاور، اس میں مڈل اسکول ڈکشائی، اس کے علاوہ مسلم ہائی اسکول امبالہ، اسلامیہ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور، تقسیم کے بعد کچھ عرصہ وہاں یہ پڑھتے رہے۔ اور ان کا پہلا مجموعہ کا نام ناصر کاظمی کا تھا برگ نئے، یعنی درد کی بانسری شاید یہی۔ اور اس کے بعد مدیر اوراق نو، اور اس کے علاوہ مدیر رہے ہمایوں رسالے کے، مدیر اور ناشر رہے خیال رسالے کے، سر کی چھایا، نشاط خواب اور سویرا، ان کے مجموعہ کا نام اور بھی تھے۔ اور آفیسر محکمہ سماجی بہبود رہے، اس کے علاوہ نائب مدیر ہم لوگ اور اسسٹنٹ پبلسٹی آفیسر ولیج ایڈ اس میں بھی رہے، اور سٹاف آرٹسٹ ریڈیو پاکستان لاہور تا دم آخر وہاں تک وہاں موجود رہے۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ امریکن سوسائٹی، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ناصر کاظمی کی جتنی غزلیں ہیں، دیوان ایک ان کا خوبصورت مجموعہ کلام ہے، اس کے علاوہ پہلی بارش برگ نئے میں آپ کو غزلیں ملیں گی، اور دیوان میں آپ کو غزلیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ پہلی بارش خوبصورت غزلوں کا مجموعہ ہے، اور نشاط خواب اس میں نظمیں ہیں، اور سر کی چھایا یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی کلام ہیں ان کا۔ وفات ہوئی آپ کی ناصر کاظمی کی 2 مارچ 1972 کو لاہور میں۔ تو یہ خوبصورت مجموعہ کلام ہے میرے پاس دیوان، اور یہ ہیں ناصر کاظمی، میرے ایک اور پسندیدہ شاعر۔ ایک شاعر کے حوالے سے یہ پروگرام میں آپ کے لیے پیش کیا کروں گا۔ کوشش ہے، طارق بھائی کو آج ہم نے اپنے سپورٹ کے لیے ذرا بلایا ساتھ کہ ذرا ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، تو تھوڑا سا ہمیں بھی حوصلہ ملے گا۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نیّر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد قریشی صاحب موجود ہیں، روما قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ یہ خوبصورت اشعار آپ کو پسند آئیں گے۔ اور ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ آرائش خیال بھی ہو، دل کشا بھی ہو، وہ درد اب کہاں جسے جی چاہتا بھی ہو۔ یہ کیا کہ روز ایک سا غم ایک سی امید، اس رنج بے خمار کی اب انتہا بھی ہو۔ یہ کیا کہ ایک طور سے گزرے تمام عمر، جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو۔ اور ٹوٹے کبھی تو خواب شب کا روز طلسم، اتنے ہجوم میں کوئی چہرہ نیا بھی ہو۔ اور دیوانگی شوق کو یہ دھن ہے ان دنوں، گھر بھی ہو اور بے در و دیوار سا بھی ہو۔ اور جز دل کوئی مکان نہیں دہر میں، جہاں رہزن کا خوف بھی نہ رہے در کھلا بھی ہو۔ اور ہر ذرہ ایک محمل عبرت ہے دشت کا، لیکن کسے دکھاؤں کوئی دیکھتا بھی ہو۔ اور ہر شے پکارتی ہے پس پردہ سکوت، لیکن کسے سناؤں کوئی ہمنوا بھی ہو۔ اور فرصت میں سن شگفتگی غنچہ کی صدا، یہ وہ سخن نہیں جو کسی نے کہا بھی ہو۔ اور بیٹھا ہے ایک شخص میرے پاس دیر سے، بیٹھا ہے ایک شخص میرے پاس دیر سے، کوئی بھلا سا ہو تو ہمیں دیکھتا بھی ہو۔ اور بزم سخن بھی ہو سخن گرم کے لیے، طاؤس بولتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو۔ اور یہ خوبصورت غزل آپ نے سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اس میں جو شعر تھا طارق بھائی آپ کے لیے نہیں تھا، آپ تسی اپنے دے نہ لے لینا۔ نہیں سر جی، تو جو مرضی ہے بولو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ اور جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں، رائے گا یہ ہنر نہ جائے کہیں۔ اور آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ یہ خوبصورت شاعری آپ کو ملے گی
یہ مجموعہ کا نام دیوان جس کا نام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں B4UU کے فیس بک پیج۔ میں ہوں بدر نذیر بابر، اور میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں طارق زلفی صاحب، ہمارے دوست ہیں۔ اور اب تو دوست کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اتنی پرانی دوستی ہو گئی ہے کہ اب دوست کہنا عجیب سا لگتا ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ بس جند جان ہی ہے۔ جو دوست بہت زیادہ آپ کے قریب آ جائیں، آپ کو اندر سے جانتے ہوں، وہ آپ کے جند جان ہوا کرتے ہیں، وہ دوست پھر نہیں رہتے۔ میں نے سنا تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، کہ دوست جو لفظ ہے اصل میں ہے دوست، یعنی فارسی میں 7 روح کو بولتے ہیں کہ دو ست، 2 روح ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے یہ سنا تھا، مگر ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ اس کو مجھے بتائیے گا۔ اور یہ سنیے کہ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے۔ دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ کل جو تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے کل مٹ جائے گا۔ روکھی سوکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر ہے۔ اور کل یہ تاب و تواں نہ رہے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا لہو۔ نام خدا ہو جوان ابھی، کچھ کر گزرو تو بہتر ہے۔ کیا جانے کیا رت بدلے حالات کا کوئی ٹھیک نہیں، اب کے سفر میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو بہتر ہے۔ اور طارق بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ ختم ہو گئی لائیو ٹرانسمیشن، لیکن چل رہی ہے۔ طارق بھائی، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اینڈ لائیو، جب ہم نے ختم کرنا ہوگا اچھا تو تب ہمیں اس کو پریس کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مجھے بتانے کا۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو سناتا چلوں کہ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے۔ دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ کل جو تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے کل مٹ جائے گا۔ روکھی سوکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر ہے۔ کل یہ تاب و تواں نہ رہے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا لہو۔ نام خدا ہو جوان ابھی، کچھ کر گزرو تو بہتر ہے۔ کیا جانے کیا رت بدلے حالات کا کوئی ٹھیک نہیں، اب کے سفر میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو بہتر ہے۔ اور کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر، گھر میں رہو تو بہتر ہے۔ کتنی خوبصورت یہ شاعری ہے، اگر آپ نے نہیں سنی تو ضرور یہ مجموعہ کلام دیجیے، میں تو آپ کو سناتا رہوں گا۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے کہا کہ یہی شعر ہیں میری سلطنت، اسی فن میں ہے مجھے عافیت، میرے روز و شب کے نصاب میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں۔ اور آپ کو کچھ اور سناتا ہوں، اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان میں جو نیّر بھٹی صاحب ہیں، بہت جلد وہ میرے ساتھ پروگرام پیش کیا کریں گے، پٹواری کا شو بھٹی صاحب کے ساتھ، بھٹی ان بریڈفرڈ، ہم بہت جلدی آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ نیّر بھٹی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، ابھی دوست ہیں، جند جان ہو جائیں گے۔ یہ جند جان میرے ساتھ کھڑے ہیں فی الحال، لیکن دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا۔ جو دوست بنے ہیں تو وہ پھر کسی وجہ سے ہی بنے ہیں۔ میں آپ کو یہ سناتا ہوں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، اور شور برپا ہے خانۂ دل میں، شور برپا ہے خانۂ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، اور بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ یاد کے بے نشان جزیروں سے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی، تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی، اور وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اور
آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی کالز بھی ہم آن ایئر لیں، اور آپ سے بھی کہیں کہ شاعری میں ہمارا ساتھ نبھائیں، ہمیں اپنی پسند کے اشعار سنائیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسا کر پاؤں کہ آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، جلتا پھرتا ہوں میں دوپہروں میں، جانے کیا چیز کھو گئی میری، وہیں پھرتا ہوں میں خاک بسر، اس بھرے شہر میں ہے ایک گلی، چھپتا پھرتا ہے عشق دنیا سے، پھیلتی جا رہی ہے رسوائی، ہم نشیں کیا کہوں کہ وہ کیا ہے، چھوڑ یہ بات نیند اڑنے لگی، آج تو وہ بھی کچھ خاموش سا تھا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، ایک دم اس کے ہونٹ چوم لیے، یہ مجھے بیٹھے بیٹھے کیا سوچی، ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جانے کیا بات درمیاں آئی، اور تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح۔ آپ سن رہے ہیں غزل نذیر بابر کو، پروگرام ہے ایک شاعر۔ ہمارے آج کے پروگرام کے شاعر ہیں ناصر کاظمی، جن کی آج برسی ہے، اور 2 مارچ ان کی برسی، اس کے حوالے سے ہم یہ خصوصی پروگرام ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ان کی شاعری ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی بھر وفا ہمیں سے ہوئی، زندگی بھر وفا ہمیں سے ہوئی، سچ ہے یارو خطا ہمیں سے ہوئی، دل نے ہر داغ کو رکھا محفوظ، یہ زمیں خوشنما ہمیں سے ہوئی، اور ہم سے پہلے زمین شہر وفا خاک تھی، کیمیا ہمیں سے ہوئی، کتنی مردم شناس ہے دنیا، منحرف بے حیا ہمیں سے ہوئی، اور کون اٹھاتا ہے شب فراق کے ناز، کون اٹھاتا شب فراق کے ناز، یہ بلا آشنا ہمیں سے ہوئی، اور بے غرض کون دل گواتا، تیری قیمت ادا ہمیں سے ہوئی، ستم ناروا تجھی سے ہوا، تیرے حق میں دعا ہمیں سے ہوئی، سید تجدید دوستی ناصر، آج کیا بارہا ہمیں سے ہوئی۔ خوبصورت شاعری، دل کو چھو لینے والی شاعری۔ اور ناصر کاظمی کہتے ہیں تم آ گئے تو کیوں انتظار شام کریں، کہو تو کیوں نہ ابھی سے کچھ اہتمام کریں، خلوص و مہر وفا لوگ کر چکے بہت، میرے خیال میں اب اور کوئی کام کریں، یہ خاص و عام کی بیکار گفتگو کب تک، قبول کیجئے جو فیصلہ عوام کریں، ہر آدمی نہیں شائستہ رموز سخن، وہ کم سخن ہو تو مخاطب تو ہم کلام کریں، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ ایک تم بھی صحیح، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں، خدا اگر کبھی کچھ اختیار دے ہم کو تو پہلے خاک نشینوں کا انتظام کریں، رہے طلب میں جو گمنام مر گئے ناصر، متاع درد انہی ساتھیوں کے نام کریں۔ اتنی خوبصورت شاعری ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ کو یہ میں پوری بک سنا دوں، بلکہ کیا کہنا چاہیے، ناظرین کہنا چاہیے، ناظرین، ہاں، کیونکہ سامعین کہتے کہتے مجھے عرصہ بیت گیا ریڈیو پہ آپ کو اشعار سناتے، اور جب شروع کیا ہے سلسلہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا، تیری مجبوریاں درست مگر تو نے وعدہ کیا تھا، یاد تو کر، تو جہاں چند روز ٹھہرا تھا، یاد کرتا ہے تجھ کو آج وہ گھر، ہم جہاں روز سیر کرتے تھے، آج سنسان ہے وہ راہ گزر، تو جو ناگاہ سامنے آیا، رکھ لیے ہاتھ میں نے آنکھوں پر۔ یہ بھی خوبصورت غزل ہے، بہت آپ نے سنی ہوگی۔ اور ناصر کاظمی کہتے ہیں کسی کا درد ہو دل بے قرار اپنا ہے، طارق بھائی، ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ کسی کا درد ہو دل بے قرار اپنا ہے، ہوا کہیں کی ہو سینہ فگار اپنا ہے، ہو کوئی فصل مگر زخم کھل ہی جاتے ہیں، سدا بہار دل داغدار اپنا ہے۔ اور نیئر بھٹی صاحب، بلا سے ہم نہ پئیں میں کدا تو گرم ہوا، بقدر تشنگی رنج خمار اپنا ہے، جو شاد پھرتے ہیں کل آج چھپ کے روتے ہیں، جو شاد پھرتے تھے کل آج چھپ کے روتے ہیں، ہزار شکر غم پائیدار اپنا ہے، اسی لیے یہاں کچھ لوگ ہم سے جلتے ہیں کہ جی جلانے میں کیوں اختیار اپنا ہے، نہ تنگ کر دل محزوں کو اے غم دنیا،
خدائی بھر میں یہی غم گسار اپنا ہے، کہیں ملا تو کسی دن منا ہی لیں گے اسے، وجود و رنج سہی پھر بھی یار اپنا ہے، وہ کوئی اپنے سوا ہو تو اس کا شکوہ کروں، وہ کوئی اپنے سوا ہو تو اس کا شکوہ کروں، جدائی اپنی ہے اور انتظار اپنا ہے، نہ ڈھونڈ ناصر آشفتہ حال کو گھر میں، وہ بھی گل کی طرح بے قرار اپنا ہے، نہ ڈھونڈ ناصر آشفتہ حال کو گھر میں، وہ بوئے گل کی طرح بے قرار اپنا ہے۔ خوبصورت شاعری ہے، اور تیری نگاہ کے جادو بکھرتے جاتے ہیں، جو زخم دل کو ملے تھے وہ بھرتے جاتے ہیں، اور تیرے بغیر وہ دن گزر گئے آخر، تیرے بغیر یہ دن بھی گزر ہی جاتے ہیں، لیے چلو مجھے دریائے شوق کی موجو، کہ ہم سفر تو میرے پار اتر بھی جاتے ہیں، اور تمام عمر جہاں ہنستے کھیلتے گزری، اب اس گلی میں بھی ہم ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، میں خواہشوں کے گھروندے بنائے جاتا ہوں، وہ محنتیں میری برباد کیے جاتے ہیں۔ اسے میں دوبارہ پڑھوں گا، بہت خوبصورت تھا یہ بھی۔ تیری نگاہ کے جادو بکھرتے جاتے ہیں، جو زخم دل کو ملے تھے وہ بھرتے جاتے ہیں، اور تیرے بغیر وہ دن بھی گزر گئے آخر، تیرے بغیر یہ دن بھی گزرتے جاتے ہیں، لیے چلو مجھے دریائے شوق کی موجو، کہ ہم سفر تو میرے پار اترتے جاتے ہیں، اور تمام عمر جہاں ہنستے کھیلتے گزری، اب اس گلی میں ہم ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، میں خواہشوں کے گھروندے بنائے جاتا ہوں، وہ محنتیں میری برباد کیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے طارق بھائی، کیسی ہے شاعری، آپ کو کیسی ہے؟ بدر بھائی، آپ یقین جانیں کہ میں پتہ نہیں کن خوابوں میں کھو گیا ہوں، بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت آپ کی جو ہے نا غزلیں پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور یہ پیار ہے آپ کا، بہت شکریہ، اور یہ سارے دوست مجھ سے پیار کرتے ہیں، آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ ہمت کی ہے تو آپ سب دوستوں کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اسکرین کا پرسن نہیں ہوں، میں آواز سے تعلق میں رہا ہے، تو اسی حساب سے میں چلتا ہوں، تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے۔ نہیں بدر بھائی، میں ایک بات کہوں گا جی جی، کہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ آپ دوستوں میں سے وہ دوست ہیں نا جی جی کہ آپ کی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ہو، تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ جی، آپ کا پیار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت اور شکریہ، اسی طرح رونق بنتے رہے۔ بہت شکریہ۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں، جو گفتنی نہیں وہ بات بھی سنا دوں گا، تو ایک بار تو مل سب گلے مٹا دوں گا، مجال ہے کوئی مجھ سے تجھے جدا کر دے، جہاں بھی جائے گا تو میں تجھے سزا دوں گا، تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا، میری خاموش نگاہوں کو چشم کم سے نہ دیکھ، میں رو پڑا تو دلوں کے طبق ہلا دوں گا، یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا، وفا سے صحبت دیرینہ کوئی بات ہی کر، نظر ملا تو صحیح میں تجھے دعا دوں گا، بلاؤں گا نہ ملوں گا نہ خط لکھوں گا تجھے، تیری خوشی کے لیے خود کو یہ سزا دوں گا، وہ درد ہی نہ رہا ورنہ اے متاع حیات، مجھے گما بھی نہ تھا میں تجھے بھلا دوں گا، ابھی تو رات ہے کچھ دیر سو ہی لینا، صرف کوئی بلائے گا تو میں تجھے اٹھا دوں گا۔ کیسی لگی آپ کو یہ خوبصورت شاعری؟ جی بہت زبردست، غزل شاعری بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا پڑھنے کا جو انداز ہے نا وہ سب سے اچھا ہے۔ اور میں طارق بھائی، میں نے پہلے بھی اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میں پڑھتا نہیں، شاعری پڑھی نہیں جاتی، جو آپ پڑھتے ہیں تو وہ پھر شاعری نہیں ہوتی، آپ کو بولنا چاہیے، شاعری آپ بولیں گے، آپ بات کریں گے، شاعری بات ہے، بات کرنا ہے، مجھے بات کرنا پسند ہے، شاعری آپ دیکھ رہے ہیں ناصر کاظمی صاحب کو، ان کا مجموعہ کلام میرے پاس موجود ہے، دیوان، اور اس سے خوبصورت انتخاب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پروگرام ہے ہمارا ایک شاعر، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں طارق زلفی بھائی، یہاں بریڈ فورڈ سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں،
چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، سونے نہیں دیتی مجھے شب بھر تیری یادیں۔ تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ میں کیوں نہ پھروں تپتی دوپہروں میں ہراساں، پھرتی ہیں تصور میں کھلے سر تیری یادیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سر شام، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ اور تقریباً میں نے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس میں خوبصورت نظمیں ہے، تو پوری کتاب ہی میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ میں آپ کو سناتا چلوں اور ختم نہ ہو، کیونکہ شاعری میرا پیشن ہے۔ شاعری اگر آپ مجھے بٹھا دیں اور کہہ دیں کہ شاعری پڑھو یا سناؤ تو میں سناتا رہوں گا۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے۔ جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے۔ دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کبھی اس شخص کو ہم پیار کیا کرتے تھے۔ اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ خوبصورت شعر ہے طارق بھائی، آج وہ دیکھ رہے ہیں جی جی جو سنا کرتے تھے۔ ہاں بہت ہمارے سامعین کی بات ہو رہی ہے، یہ جی شعر جہاں چلا گیا سامعین تک، ناظرین تک، اب تو ناظرین ہو گئے۔ اور ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ کل جو میں نے لائیو براڈ کاسٹ کی تھی اس میں مجھے بڑا اچھا رسپانس دیا آپ دوستوں نے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو وہ شاعری سناؤں گا جو آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ میری پوری کوشش ہے، جو میری اپنی کلیکشن ہے ابھی تک کی، وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا آنے والے دنوں میں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور اتنا عرصہ اگر میں نے ریڈیو پہ کام کیا ہے، جو اشعار سنائے ہیں، دوستوں تک پہنچائے ہیں، میرا شوق ہے۔ اچھی شاعری دوستوں تک پہنچنی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ گانے سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں، شیئر نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں گیت، کہ لوگ یہ کہیں کہ جی بس آپ ہمیں یہ آپ ہی سنائیے، آپ ہی بتائیے۔ اچھی چیز آپ کو جہاں ملے آپ کو شیئر کرنی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے، جو کہہ لیجیے ٹیکنالوجی ہے، آپ اپنی ینگسٹر کو، اپنے جو جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو بتانے چاہیے اگر جنہیں شعر و شاعری کا شوق ہے۔ کیونکہ آج کل جو فیس بک پہ ہمیں شاعری ملتی ہے لکھی ہوئی، اس میں کئی بار ایسا ہوا کہ شروع میں جب میں نے شروع کیا یوٹیوب چینل، تو کیونکہ میں تو اتنا واقف نہیں تھا کہ اشعار مجھے کہاں سے ملیں گے، اور میرا شوق تھا کہ نئے لکھنے والے جو ہیں، جن کو کسی وجہ سے موقع نہیں ملتا، کیونکہ میں بھی نیا تھا یوٹیوب میں، تو میں نے کہا ان سے رابطہ کروں یا ان کی شاعری میں فیس بک سے لے کر اپنی پوئمز میں اپنے جو ویڈیوز ہیں وہ بناؤں۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے ایک پوئم بنائی، سب سے پہلی پوئم علی سرمد صاحب، وہ میرے جان ہیں، ان کی شاعری میں نے پڑھی۔ اور لیکن اس سے پہلے جب وہ میں نے شاعری پڑھی تو مجھے ایک دوست ہیں لاہور سے، ان کا تعلق ہے، نام میں نہیں دوں گا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ میری شاعری ہے، لیکن میں نے یقین نہیں کیا، اس لیے کہ وہ شاعری جو ان کی شخصیت سے وہ میل نہیں کھاتی تھی۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ آپ کی شخصیت نہیں، یہ میل آپ کا نہیں بنتا اس سے۔ تو انہوں نے بڑی قسم اٹھا لی، انہوں نے کہا جی میری شاعری ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی نہیں ہے۔ وہ پھر میں نے سنائی ہی نہیں، وہ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہی نہیں کی۔ اور پھر ایک اور شاعری پڑھی علی سرمد صاحب کی، محبت آزماؤ گے، ان کی پوئٹری، ان کی یہ پوئم بہت زبردست پوئم ہے، کبھی ملے آپ کو تو ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو سناؤں گا علی سرمد صاحب کی شاعری بھی۔ اور اس کے علاوہ نعیم اختر اعوان صاحب ہیں، ان کی شاعری میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے فیروز ناطق خسرو صاحب ہیں، ان کی شاعری، اگر آپ شاعر ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں آپ کی شاعری شامل کروں تو مجھے PDF فارمیٹ میں یا بک میں آپ کتاب بھیجیے، اپنا کلام بھیجیے۔ آپ خود بھیجیں گے تو وہ میں پڑھوں گا، کیونکہ مجھے کہیں سے کوئی شاعری ملی تو میں نہیں پڑھوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنی شاعری بھیجیے، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر آپ نئے لکھنے والے ہیں، آپ کی بک نہیں چھپی تو کوئی بات نہیں،
لیکن شاعری میں وہ پڑھوں گا جو میرے دل کو لگے گی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو لکھا یا جو آپ کی کیفیت ہے وہی میری کیفیت بھی ہو یا میں، کیونکہ میری لیے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے آسان لفظ یوز کرنا ذرا اچھا لگتا ہے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر ہم بہت زیادہ مشکل الفاظ والی شاعری پڑھنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے. تو ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کو سب نہیں سمجھ سکتے. شاعری وہ کرنی چاہیے جیسے ناصر کاظمی صاحب کی شاعری ہے. آپ خسرو صاحب کی، فیروز صاحب کی شاعری پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے علاوہ سبین ہیں ایک شاعرہ، ان کی شاعری آپ پڑھیے، خوبصورت شاعری ہے. فاخرہ بطول صاحبہ ہمارے ملک کی بہت بڑی شاعرہ ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں نے ان کی پوائم پڑھی ہیں، ان سے بات بھی ہوئی، ان کی شاعری میں آپ کو سناؤں گا. ناصر کاظمی کہتے ہیں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے. جس دھوپ کے دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے. وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے. اب شہر میں اس کا بدل نہیں، کوئی ویسا جانے غزل نہیں. یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ کسی نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اب شہر میں اس کا بدل نہیں، کوئی ویسا جانے غزل نہیں. ایوان غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے. مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا. ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے. اور میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، 34 منٹ کی ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. آپ کو ایک اور سناتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. اور کیا سناؤں، اتنا کچھ ہے اس میں سنانے کو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چلیں یہ سناتا ہوں. بہت عام سی یہ آپ نے بہت بار سنی ہوگی. گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ. بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارۂ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ. خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم. وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں تھا، میرے تو دل میں اتر گیا وہ. نہ وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا. وہی ذرا سی کسک ہے دل میں، جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ. اب کچھ سنبھلنے لگی ہے جاں بھی، بدل چلا دور آسماں بھی. جو رات بھاری تھی ٹل گئی وہ، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ. بس ایک منزل ہے بوالہوس کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے. یہی تو فرق ہے مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ. شکستہ پا راہ میں کھڑا ہوں، گئے دنوں کو بلا رہا ہوں. جو قافلہ میرے ہم سفر تھا، مثال گرد سفر گیا وہ. میرا تو خون ہو گیا ہے پانی، ستم گروں کی پلک نہ بھیگی. جو نالا اٹھا تھا رات دل سے، نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ. وہ میکدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا. یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ. وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا. سدا رہے نام اس کا پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ. وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے سفر کیا تو نے منزلوں کا، تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ. وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر. تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. خوبصورت شاعری آپ نے یہ پوری نہیں سنی ہوگی، اور یہ آخری آپ کو سنا رہا ہوں. اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں، طارق بھائی نے میرے لیے چائے بنائی تھی اور چائے میری ٹھنڈی ہو گئی، لیکن محفل گرم ہے. نہیں، میں بھائی کے لیے اور تازی بنا کر لیا. بہت شکریہ طارق بھائی، بات ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. اور آخر میں دوستو آپ سے یہ سنا رہا ہوں کہ دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا، وہ شکل تو دکھا گیا. وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا.
جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا، پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، زمین نگل گئی انہیں کہ آسمان کھا گیا، یہ صبح کی سفیدیاں، یہ دوپہر کی زردیاں، اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی، یہ میں کہاں سما گیا، یہی دنوں کی لاش پر پڑے رہو گے کب تلک، علم کشو اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا۔